بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی جانب سے بلا اشتعال کارروائی کے جواب میں آپریشن غاضب الحق جاری ہے۔ پاک فضائیہ اور بری افواج کے حملوں میں افغان طالبان کے تقریباً 200 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 27 افغان چوکیاں مکمل تباہ اور 9 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے بھرپور جوابی کارروائی میں 3 افغانی بٹالین اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ اور اسلحہ ڈپو کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ مؤثر جوابی کارروائی میں 80 سے زائد ٹینک، توپ خانہ اور بختر بند تباہ کر دیں۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 3 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سیکرٹری ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے افغان طالبان فورسز کو آرٹلری اور کواد کاپٹر کے ذریعے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا ہے۔ سیکرٹری ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی فیصلہ کن کارروائی میں افغان طالبان کی متعدد اہم پوسٹ کو مکمل تباہ کرنے کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ پاکستان نے افغانستان کے پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ملک کی سلامتی اور خود مختاری یقینی بناتے ہوئے افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ قندھار میں افغان طالبان کے ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹکس بیس بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کے حملے جاری ہیں۔ ننگرہار میں بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا گیا۔ ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹیں ہدف بنائی گئی ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے انگور اڈا میں ایک اور افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا، جبکہ افغان صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج افغان طالبان کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا رہی ہے۔ افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں پاک فوج نے کارروائی کر کے افغان طالبان کی داؤد پوسٹ تباہ کر دی۔ افغان طالبان کی جانب سے کواد کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی تمام کوششیں بھی ناکام بنا دی گئیں۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کواد کاپٹرز مار گرائے گئے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ چترال سیکٹر پر افغان طالبان کی چیک پوسٹ کو پاکستانی سیکورٹی فورسز نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان نے پاک افغان سرحد کے مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جواب میں ناؤگئی سیکٹر، باجوڑ، تیرا اور خیبر میں بھرپور جواب دیا ہے۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے ضلع مہمت اور اروندو سیکٹر چترال میں بھی بھرپور جواب دیا ہے۔ فورسز نے باجوڑ میں افغان طالبان کی 2 چوکیاں تباہ کر دیں۔ پاک افغان سرحد پر مہمت میں گرسال سیکٹر میں پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ گرسال سیکٹر میں پاکستانی سیکورٹی فورسز نے افغان طالبان کی چیک پوسٹیں تباہ کر دیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی سیکورٹی فورسز کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف سخت اور فوری جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ذریعے گولہ باری جاری ہے۔ ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر افغان طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے اور فیک ویڈیوز کی بھرمار ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاک فضائیہ نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے کابل اور پکتیا میں اہم ملٹری تنصیبات تباہ کر دی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق فضائی کارروائیوں کے دوران کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پکتیا میں بھی کور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔
پاکستانی سیکورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کیا اور وہاں قومی پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج نے واضح پیغام دیا ہے کہ سرحدی خلاف ورزی یا کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر پاکستان پر حملہ آور ہوگا تو اسے یہ حملہ بہت مہنگا پڑے گا۔ جی ناظرین، دریں اثنا افغان طالبان کی اسلام دشمنی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ پاک فوج افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور طریقے سے منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ دشمن اپنی چوکیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے، جن میں 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے فائر کیے گئے گولے باجوڑ کے علاقے لگڑنی اور گرد و نواح میں گرے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ باجوڑ میں مارٹر گولے گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ اسپتال کے ذرائع کے مطابق زخمی افراد کو خار اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ جی ناظرین، اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ کوئی بھی دشمن ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ افواج کا عزم ہے کہ ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ افواج جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وطن عزیز کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دشمن کو ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دریں اثنا وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے افغان طالبان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اب ہماری تمہاری کھلی جنگ، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ اپنے بیان میں خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران اس سلسلے میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ جی ناظرین، اس صورتحال میں عالمی رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ روس نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر ایک دوسرے پر حملے روک دیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے بیان میں پاکستان اور افغانستان سے اختلافات حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سرگئی لاوروف نے یہ بھی کہا ہے کہ درخواست کی گئی تو پاکستان اور افغانستان کے لیے ثالثی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ روس دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ مناسب ہے کہ افغانستان اور پاکستان اختلافات کو بات چیت سے حل کریں اور ایران گفتگو میں سہولت کاری اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ اسی طرح چائنا اور دیگر ممالک نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے اور دونوں ممالک کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.